अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काजी आसिफ और आज आपसे मुखातिब हैं एक ऐसे मसले पे जो मसला मुसलसल कराची में ज़ेर बहस रहा है। हमारी अक्सर ये बात होती रही है कि अगर किसी सहाफ़ी दोस्त को किसी मामले पे भी राय देनी है तो गैर जानिबदारी से जो हो सकता है वो दे दे, लेकिन अगर उनको किसी एक तरफ टिल्ट है तो वाज़े होकर वो सियासी तौर पर बात करें। तो जिस तरह से हमारे दोस्त फ़हीम सिद्दीकी ने गवर्नर हाउस में बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को दुआइयाँ दी हैं और MQM के साथ मुश्तरक होकर एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ने की बात की है कि खुदा का वास्ता है कुछ भी हो जाए, सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करो, कराची को वफाक के हवाले करो, कराची को इंतज़ामी यूनिट करो। ये जो लबो लहजा था फ़हीम सिद्दीकी का वो किसी सहाफ़ी का नहीं था। वो लग रहा था कि एक यूनिट इंचार्ज है एक लसानी जमात का, एक सेक्टर इंचार्ज है एक लसानी जमात का, जो उनके साथ बैठ के उनकी तर्जुमानी करते हुए सिंध के तकसीम के हवाले से बात कर रहा है। सिर्फ तकसीम नहीं, सिंध के हवाले से वो तंज कर रहा है। सिंध हमारी माँ है, तंज कर रहा है उस पर। अब ये बात हम ये कह रहे हैं कि अब फ़हीम सिद्दीकी के साथ जो सहाफ़त के चोगे में अभी तक चलता रहा, हम उनके साथ रहे और हम हर कदम पे उनके साथ रहे। हमें लोग कहते रहे कि यार ये बेसिकली एक लसानी जमात का एक अहम रुकन है। हमने उनकी बात नहीं मानी, हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता। और ये जब ये इसकी बात सामने आई है, ये अगर गवर्नर हाउस में जब ये गया भी था, जो बात कर रहा था, अगर वो बात बैलेंस भी करता, अगर दूसरी चीज़ भी करता तो खैर हम मान लेते कि यार ये इनकी राय हो सकती है, लेकिन ये राय नहीं है। ये तो MQM के उस नज़रिए के साथ खड़ा है और ना सिर्फ खड़ा है बल्कि उनकी हिमायत में ये कह रहा है कि सिंध को किसी भी तौर पर तोड़ दो, ख़त्म कर दो, अलग कर दो। भाई जो जज्बाती तकरीर उन्होंने गवर्नर हाउस में की, उससे कहीं जज्बाती तकरीर मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि अब मैं फ़हीम सिद्दीकी को एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सहाफ़ी की हासत में नहीं जानता। मैं उनको एक लसानी जमात के यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज के तौर पर जानता हूं, जो मेरी धरती, मेरे वतन, यहाँ पे रहने वाले लोगों के दरमियान नफ़रतें पैदा करने और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों करने में अभी जो उनका लबोलाजा था वो था। जनाब फ़हीम सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि आइए मैं आपको मिसालें दूं, बड़ी मैंने तहकीक की है। वो तहकीक क्या है कि जी देखें हिंदुस्तान में भी सूबे बन गए, देखें वो जो है ना वो दूसरे मुल्कों में सूबे बन गए, अब चाइना में भी बन गए, अब जो है ना वो चीन, अब जो है वो कनाडा भी बन गए। अरे यार थोड़ी मुताला भी कर लिया करो। जिन ममालिक का तुम जिक्र कर रहे हो उन ममालिक को मिल के नहीं बनाया किसी ने। थोड़ी सी गौर से सुन लीजिएगा, हिंदुस्तान सूबों ने नहीं बनाया है और जो चाइना है वो सूबों ने नहीं बनाया है। जो कनाडा है या जो कनाडा और अमेरिका की तो आप मिसाल ही ना दें, वो है ही जो है वो माइग्रेशंस की कंट्री। उनके लोगों को जेनोसाइड करके उनकी तबाही बर्बादी कर दी गई। उनके तो लोग हैं ही नहीं। जिस तरह से आप यहाँ के लोगों की जेनोसाइड करना चाहते हैं और जिस तरह से उन लोगों को जो है ना वो यहाँ के मकामी लोगों को, यहाँ के उर्दू स्पीकिंग को, सिंधी स्पीकिंग या जो भी ज़बानें बोल रहे हों, उसको आपस में लड़ा के आप उनको नस्ल कशी करना चाहते हैं। वो क्यों कि फिर आप अपना फैसला करो। तो अमेरिका में तो वो मकामी तो है ही नहीं, कनाडा में तो है ही नहीं, उनका तो सफाया कर दिया गया। अब जो भी करें उनके साथ। अब ये है कि हिंदुस्तान ने सूबों को बनाया है, चाइना ने सूबों को बनाया है, दूसरे ममालिक जिनका जिक्र कर रहे हैं उन्होंने सूबों को बनाया है। पाकिस्तान को ये आज़ाद मुमलकतें जो थी जिन पे कब्जा करके अंग्रेज़ों ने सूबा का जज्बा दर्जा दिया, उन सूबों ने मिलके एक बाहमी रजामंदी से एक एग्रीमेंट के तहत मुल्क को बनाया जिसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में आपकी जो भी एक MQM माइंडसेट की जो भी राय हो, लेकिन पाकिस्तान बनाने में जितना किरदार हमारा है, आप MQM का तो अशर असीर भी नहीं है। आप कहते हो कि सिंध को अलग करो, जो हम कहते हैं कि भाई बात सुन,
اب بہت اچھی بات ہے، آپ واضح ہو گئے نا، آپ ایک ایم کیو ایم کی طرف کھڑے ہو گئے نا، ایک لسانی جماعت کی طرف کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ صحافی کے روپ میں بیٹھ کے بہت بڑا غیر جانبداری کا تاج سر پہ اٹھا کے بڑی بڑی جو ہے وہ، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم تو بڑے دھوکے میں رہے یار۔ یہ اگر جیو کا مطلب اگر اس مائنڈ سیٹ کا شخص کسی اخبار میں رپورٹر تھا، کسی ٹی وی چینل جیو میں جو ہے وہ چیف رپورٹر تھا، تو کیا نہیں کرتا ہوگا یار؟ ان لوگوں میں جو نفرتیں پیدا کرنے کے لیے غیر جانبداری کی بات ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا ایک صحافی کے روپ میں۔ صحافتی کا مطلب تمام پار لینے کے بعد، تمام اپنی سہولیات لینے کے بعد اندر بیٹھ کے ایک لسانی جماعت کے طور پر وہ کام کر رہا تھا، تو کیا نہیں کیا ہوگا اس نے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کام صحافیوں کا نہیں ہے، میڈیا کا نہیں ہے کہ تم جا کے وہ جو ہے وہ کرو، یہ پولیٹیشین کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ایم کیو ایم سے کہا کہ جا کے مہربانی کر کے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑو تاکہ وہ جو ہے وہ سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف ہو جائے نا، اب ہو گئے آپ ایک طرف، اب صحافی کے طور پر آپ سے مخاطب نہیں ہیں ہم، اور نہ ہو سکتے ہیں، کیوں؟ کوئی بھی آپ چلے، آپ ویلاگ ہوں گے، آپ کے فالوورز کروڑوں میں ہوں گے، مجھے سننے والے کوئی بھی نہیں ہوں گے، لیکن میں آج بھی ان تمام اکائیوں جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کے خلاف سازشیں کرنے والے، وہ کوئی بھی زبان بول رہے ہو، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا ایز اے صحافی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ مجھے اتنے ہی سندھ کے تمام لوگ محبوب ہیں جتنے میرے اردو سپیکنگ ہے یا جو کوئی بھی زبان بولنے والے ہیں۔ آپ ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر کے سندھ کو علیحدہ کرنے کی بات ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ مطلب کراچی کے حوالے سے کوئی ان کو حل نظر نہیں آتا۔ ایک تو بڑی مہربانی کر کے یار مطالعہ بیٹھا کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں کہ وہ مطلب کیا کراچی کا حل ہو سکتا ہے کیا کہ شرح۔ یہ تو آپ کو بڑا اب کراچی کا دکھ ہو رہا ہے یار، 35 سال تک بربادیاں ہوتی رہیں، بہت زبردست کراچی کا حال تھا یار۔ آپ کی جماعت کی جو میں آپ کی جماعت بولوں گا، جو آپ کی لسانی جماعت تھی، اس نے صبح و شام شہر میں بربادیاں پھیلی، لوگوں کو مارا، دہشت گردی کے واقعات کیے، ایک ایک واقعہ اگر گناؤں وہاں پر تو اس وقت بہت زبردست تھا، اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب جب اب آئے تو اب اگر آپ کے اس لسانی جماعت کے حکومت نہیں ہے تو اب کراچی کو سندھ سے علیحدہ کر دو، یہ کر دو۔ فہیم صدیقی صاحب نے جو کچھ باتیں گورنر ہاؤس میں کی ہیں، اس میں سچی بات یہ ہے کہ دل دکھا ہے۔ ہم نے ان کو اپنی برادری کا سمجھا، برادری مطلب کہ صحافی برادری کا بات، تم بیلنس کو تو رکھتے نا، جو بھی کرتے آپ بیلنس کی بات کرتے نا۔ آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہو کہ سندھ کو جو ہے وہ توڑ دو، آپ ڈائریکٹ کہتے ہو کہ سندھ کو وفاق کے حوالے کر دو، کس قانون آئین کے طور پر کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ بھائی اگر وہ 2/3 اکثر سندھ اسمبلی میں نہیں ہے تو جاؤ مہربانی کرو یار، جا کے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بول دو کہ وہ ان پر پریشر ڈال دے تاکہ وہ قرارداد پاس کر دے۔ کس دنیا میں رہتے ہو میرے بابا؟ کیوں آپ سندھ میں جو ہے وہ لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو؟ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے لیے اب ایک صحافی نہیں ہو، ایک لسانی جماعت کے جو ہے وہ پیڈ لسانی جماعت کا ایک جو ہے وہ سیکٹر انچارج ہو، اور ہم آپ سے اس طرح سے مخاطب کریں گے۔ میں آپ کی ذات پہ کچھ نہیں جا رہا، آج ذاتی طور پر آپ میرے لیے اب بھی بہت محترم ہیں، لیکن جب جو آپ نے بات کی ہے اس پہ میں 1000 بار اختلاف کروں گا، کوئی الزام لگائے بغیر۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود کو ایکسپوز کیا ہے، آپ نے خود کو یہ ظاہر کیا ہے کہ آپ کس طرح سے صحافت میں بیٹھ کے لسانی جماعت کے لیے کام کرتے رہے ہو۔ یہ عجیب صورتحال ہے یار، مطلب جو آپ کو دل میں آئے اور پھر کہو کہ ہاں جی میں تو صحافی ہوں، میں تو غیر جانبدار ہوں، میں تو فلاں بھی ہوں۔ کیسے؟ کہاں سے آئے غیر جانبداری؟ آپ سندھ کے معاملے پہ جب بات کرتے ہو تو نفرت آپ کی جو وہ ٹپکتی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ابھی سندھ کو جو ہے وہ علیحدہ کرو، 2 حصوں کرو، 3 حصے کرو، کراچی کو وفاق کے حوالے کرو، یہ کرو، یہی علاج ہے؟ یہ اندر میں آپ کا بغض بولتا ہے، اندر میں آپ کی سندھ کے لوگوں کے خلاف نفرت بولتی ہے، اور یہ نفرت پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے جس میں آپ اس کا ایک اعلیٰ کار بن رہے ہو، اور کچھ بھی کیا
اب تو وہ ہمیں سچی بات ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہے، قدم قدم پہ آپ کے ساتھ رہے، قدم قدم پہ ہم میں صحافتی برادری کے حوالے سے جب ہم KUJ میں تھے تو ہم آپ کے ساتھ رہے، سب کی مخالفتیں کی، لیکن آج جس طرح سے آپ کھڑے ہو گئے ایک لسانی تنظیم کی طرف سے، ایک میرے وطن، ہاں ایک بات یہ ہے کتنی بھی طنز کرو لیکن دھرتی، سندھ دھرتی میری ماں ہے، پاکستان میرا شان ہے، اور ہم کسی بھی طور پر اس صورتحال میں کسی کو رکھنے نہیں دیں گے۔ میں اور جو بھی کہا، لیکن آخری بات کہہ دوں کہ جس طرح سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، رضی دادا کو یاد رکھیں، رضی دادا کو سنیں کہ وہ جس کے بھی کہنے پہ جو کچھ کر رہا تھا وہ وہاں، اب وہ ان کو نہیں، تو آپ کی جماعت MQM یا جو بھی جس لسانی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، اب یہ تو آپ نے واضح کر دیا نا، اب تو کوئی اور بات رہی ہی نہیں، تو جو بھی ہے وہ، لیکن سندھ کے لوگ آپ کی اس نفرت کی سیاست کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اور وہ ایز اے صحافی ہم کہتے ہیں ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہم پاکستان کے اتنے ہی وفادار ہیں جتنے سندھ کے وفادار ہیں، اتنے ہی وفادار ہیں جتنے کراچی کے وفادار ہیں، اور جب بات ہوگا، اختلاف ہوگی، اخلاق کے دائرے میں بیٹھ کے اختلاف کریں گے، لیکن جب آپ سندھ کے توڑنے کی بات کریں گے تو ہم سے غیر جانبداری کی امید نہ رکھیے گا۔ قاضی آصف کو دیں اجازت۔